وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یاد کرو میرے بندے ایوب کو، جب وہ کافی سال تک بیمار رہا، اتنا بیمار ہو گیا کہ اب اسے اپنی بیماری میں اللہ کی عبادت کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ اس نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب مجھے اب تکلیف ہو رہی ہے، تو بہترین رحم کرنے والا ہے، اللہ مجھ پر رحم فرما۔ جب میرے بندے ایوب نے مجھ سے دعا کی، فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کی، فکشفنا ما بہ من ضرہ، اللہ کہتا ہے ہم نے اس کی ساری بیماری اس سے دور کر دی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رحمتي وسعت كل شيء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم زیننا بزینت الایمان وجعلنا ہداة مہتدین۔ تمام تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہان کا اکیلا پالنہار اور پروردگار، ساری تعریفوں کا وہی مالک ہے، ساری عبادتوں کا وہی لائق ہے، دونوں جہاں پر اپنی قدرت چلانے والا وہو علی کل شیء قدیر ہے۔ اسی اللہ کے لیے ہمارا جینا اور مرنا ہے۔ مایوسی اور نا امیدی کے اسباب اور اس کا علاج، اس عنوان پر قرآن اور حدیث کے روشنی میں لب کشائی کرنے کھڑا ہوں۔ ہم لوگ ایک ایسے دین کے پیروکار ہیں، ایک ایسے اللہ کے بندے ہیں جو اللہ اپنی رحمت کی بے انتہا کشادگی رکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا تو عرش کے اوپر یہ بات لکھ دیا، ان رحمتی تغلب علی الغضب، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں 100 درجہ رحمتیں ہیں، جس میں کہ ایک درجہ رحمت ساری دنیا کو اللہ بانٹ دیا ہے، وہی ایک درجہ رحم ہے جو ایک والد اپنے والدین بچوں پر، ایک گائے اپنے بچھڑے پر، ایک پرندہ اپنے چوزے پر، ایک مخلوق اپنی اولاد پر میاں محبت رحم جو دکھاتی ہے وہ ایک درجہ رحم ہے۔ ایسے 90 پر 9 درجہ رحمتیں اللہ تعالیٰ اپنے پاس باقی رکھا ہے قیامت کے دن کے لیے، اپنے گنہگار بندوں کو معاف کرنے کے لیے۔ ہم ایسے اللہ عز و جل کے بندے ہیں جو بے انتہا رحم کرنے والا، بے انتہا معاف کرنے والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف کی 156ویں آیت میں کہتا ہے، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے، میری رحمت بہت زیادہ کشادہ ہے۔ اس اللہ جیسے رحیم و کریم، اس اللہ جیسے غفور و غفار کے ماننے والے، اس پر ایمان رکھنے والے، بھلا ہم کیسے اس اللہ سے نا امید ہو سکتے ہیں؟
نا امید اللہ کی ذات سے وہی انسان ہو سکتا ہے جسے اسلام کا علم نہیں ہے یا دین کی نالج نہیں ہے یا دین اسلام کے بارے میں اسے معلومات نہیں ہیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، انسان جب نا امید ہو جاتا ہے تو وہ انسان دعاؤں میں جلد بازی کرنے لگتا ہے، اور وہ جب دیکھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو وہ اللہ سے نا امید ہو کر کسی ایسے آستانوں پر چلا جاتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے اللہ ہماری نہیں سنتا، اللہ ہم کو معاف نہیں کرتا، ہم بڑے پاپی، ہم بڑے گنہگار، ہم بہت ہی زیادہ سیاکار، اللہ ہم جیسے پاپیوں کی نہیں سنتا۔ تو وہ وسیلے کے نام پر کسی ایسے لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے جن کے بارے میں میرا اللہ کہتا ہے قیامت کی صبح تک وہ ان کی دعاؤں کو سن نہیں سکتے، قیامت کی صبح تک وہ ان کی دعاؤں کو نہ سن سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں۔ پھر وہ کسی درخت کا، کسی پتھر کا، کسی مورتی کا، کسی قبر کا یا کسی زندے ایسے انسان کا وہ اپنے پاس وسیلہ بنا لیتا ہے کہ یہی ہم کو بخشوائیں گے، یہی جنت دلائیں گے، یہی ہماری بیڑا پار کرائیں گے اور یہی مشکلوں سے پار کرائیں گے۔ اس طرح اللہ کی ذات سے وہ نا امید ہو جاتا ہے، جبکہ اسے معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالی ہر کسی کی سنتا ہے۔ وہ اللہ مثال بیان کرتا ہے، جب کوئی گنہگار بندہ میرے سے معافی مانگتا ہے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی ایک زاد راہ لیا ہوا جنگل میں گیا ہوا انسان کا زاد راہ اور سواری گم ہو گئی، وہ اپنی زندگی سے نا امید ہو گیا، پھر دوبارہ جب اس کے تلاش نہ کرنے پر اس کی سواری اور زاد راہ اسے مل گیا، مارے خوشی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ کہنے لگا، اے میرے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اس جملے کو کاپی کر کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سامنے کہتا ہے اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی، جتنی خوشی اسے ہوئی اس سے کہیں زیادہ خوشی مجھے ہوتی ہے جب گنہگار بندے مجھ سے توبہ کرتے ہیں۔ شیطان نے، ابلیس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے سامنے اس نے چیلنج کیا، اے اللہ قیامت تک مہلت دے، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے ابلیس کی سن لیا، اللہ نے اسے مہلت دے دیا۔ جب ابلیس کی اللہ سن سکتا ہے ہماری کیوں نہیں سن سکتا؟ کیا ہم ابلیس سے گئے گزرے ہیں؟ کیا ہم شیطان لعین سے گئے گزرے ہیں؟ یہ بات بالکل غلط ہے کہ ہماری نہیں سنتا۔ ان ولی اللہ کی اللہ ضرور سنتا ہے، اللہ ہم گنہگاروں کی نہیں سنتا، ان نیکوکاروں، مولیوں کی، مرشدوں کی، ان پیروں کی اللہ ہر دعائیں سنتا ہے۔ یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ میرے بھائیوں، وقت پڑنے پر اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کی بھی نہیں سنتا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام جب قیامت کے دن اپنے باپ آزر کے لیے اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، اللہ میرے باپ ہے، اسے بخش دے، اسے معاف کر دے، اللہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی نہیں سنے گا۔ اللہ کہے گا یہ میرے اصول کے خلاف ہے، میں نے کافروں پر جنت حرام کر رکھی ہے، تیرا باپ کافروں میں سے ہے، ہم تیری دعا نہیں سن سکتے۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی دنیا میں، جب ان کا بیٹا کنعان طوفان نوح میں ڈوب رہا تھا، الہی ڈوبنے والوں میں میرا بیٹا ہے، اللہ اسے بچا لے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام جیسے ایک بڑے نبی برگزیدہ نبی کی دعا کو بھی اللہ نے نہیں سنا۔ اللہ نے کہا تیرا بیٹا کافروں میں سے ہے، وہ ڈوب کر ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائے گا، اے نوح تیرے بیٹے کے حق میں تو دعا مت کر۔ اللہ نے نوح جیسے نبی کی، ابراہیم علیہ جیسے خلیل اللہ کی دعا نہیں قبول کی، تو یہ ہم گمان کیسے رکھ سکتے ہیں ان مولی ملاؤں کی، ان مرشدوں پیروں کی ہر دعائیں اللہ سنتا ہے؟ ہم کیسے گمان رکھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی سنتا ہے۔ جب بھی کوئی اللہ سے مانگتا ہے، لا علمی میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورہ روم کی 36ویں آیت میں کہتا ہے وَإِذْ أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب ہم اپنے بندوں کو اپنی نعمتوں کا مزہ چکاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جب ہم اسے اس کے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی عذاب کا مزہ چکاتے ہیں، اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، تو یہ میرا بندہ میری رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے۔ اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، میری رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے۔
ہم اس کو سزائیں دیتے ہیں صرف اس کے کرتوتوں کی وجہ سے، اس کے برے اعمال کی وجہ سے، اس کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہم اسے مزہ چکھاتے ہیں، وہ نا امید ہوتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، میری رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، میں بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہوں، بڑا رحیم ہوں، بڑا کریم ہوں، خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، سورہ الحجر کی 56ویں آیت میں اللہ کہتا ہے قال ومن يقنط من رحمت ربه الا القوم الضالون، میری رحمت سے صرف گمراہ لوگ ہی نا امید ہو سکتے ہیں، جن کے حق میں اللہ نے ہدایت نہیں رکھا، صرف وہی گمراہ لوگ میری رحمت سے نا امید ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام بندوں کے لیے اپنے نیکیوں کا دروازہ کھلا رکھا ہے، ہدایت کا دروازہ ہر کسی کے لیے اللہ کھلا رکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے سورہ بقرہ میں 195 نمبر آیت میں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم جان بوجھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنے جان کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ مت سوچو اللہ اب ہماری نہیں سنتا، اب ہم جائیں گے فلاں مردوں کے پاس، فلاں آستانوں کے پاس، اسی کی عبادت کریں گے، اسی کو منا لیں گے، وہی ہم کو جنت دلائیں گے۔ اپنی جان بوجھ کر اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بندہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہلاک ہو گیا، چنانچہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، میری رحمت سے صرف میرے کافر بندے ہی نا امید ہو سکتے ہیں، میرے مومن بندے کبھی نا امید نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں، اس نا امیدی کے دروازے کو اوپن کرتے ہوئے بہت سارے بندے مسجد کو آنا چھوڑ دیتے، نمازوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں، عبادتوں سے غفلت برتتے ہیں۔ آپ دیکھیے کتنی ایسی مسجدیں ہیں جو بالکل ویران ہیں، بہت زیادہ بڑی عالی شان ہیں، لیکن وہ مسجدیں ویران ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج مسجدیں ویران ہیں۔ یہ جس مسجد میں میں کھڑے ہو کر آج جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوں، کبھی چھوٹا بچہ ہوا کرتا تھا میں اسی مسجد میں شیخ عبدالرحیم مکی حفظہ اللہ کا جمعہ کا خطبہ سننے، شیخ عبدالسلام جامع عیوری ان کا جمعہ سننے کافی دور سے میں آیا کرتا تھا اسی مسجد میں۔ الحمدللہ یہ ایک تاریخی مسجد ہے، بڑے بڑے علماء کی ہستیاں یہاں پر جمعہ کے خطبے، یہاں پر دین کی خدمت کیے ہیں، لیکن آج صرف تجارت کرنے والوں کی غرض سے یہ مسجد ویران بن چکی ہے۔ تجارت حلال ہے، تجارت کیجئے، لیکن حیا علی الصلاۃ سن کر بھی آپ اپنے مارکیٹوں کو آباد کرو گے، دکانوں کو آباد کرو گے، اللہ کی رحمت کے دروازوں پر نہیں آؤ گے، مسجدوں کو آباد نہیں کرو گے، ایک دن اللہ تمہارے دکانوں کو برباد کر کے رکھ دے گا، تمہارے مکانوں کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ اللہ کے گھر کو آباد کیجئے، اللہ تمہارے دکانوں کو آباد کرے گا، تمہارے مکانوں کو آباد کرے گا۔ اسی گھر سے اللہ کی رحمتیں، اللہ کی امیدیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی مغفرتیں اور اس کی نعمتیں وابستہ ہیں۔ اگر اس گھر سے اپنا ناتھا توڑ لو گے تو کون سی رحمت کی امید بنائے رکھو گے؟ کون سی اللہ کی رحمت سے اپنی امید کے وابستگیاں آپ قائم رکھو گے؟ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کہتا ہے انا عند ظن عبدی، میں میرے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، اے میرے بندے میں بھی تجھے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَهُ فِي نَفْسِهِ وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئِهِ، اگر تو بھری محفل میں مجھے یاد کرتا ہے، اللہ کہتا ہے ذَكَرْتُ فِي مَلَئِ خَيْرٌ مِّنْهُ، تیری محفل سے بہتر والی محفل فرشتوں کے محفل میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ پھر اللہ کہتا ہے وَإِن تَقَرُّبَ إِلَىٰ بِشِبْرٍ تَقَرُّبْتُ إِلَىٰ ذِرَاعٍ، اے میرے بندے اگر تو بالشت میرے سے نزدیک آئے گا، میں ایک ذراعت، ایک ہاتھ تیرے نزدیک آؤں گا۔ وَإِذَا ذِرَاعًا تَقَرُّبْتُ إِلَىٰ بَاعٍ، اگر تم ایک بالشت، ایک ہاتھ میرے نزدیک آئے گا، میں تیرے پاس چل کر آؤں گا، اگر تو چل کر آئے گا میں دوڑ کر تیرے پاس آؤں گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جیسی تو مجھ سے امیدیں رکھے گا، جیسا مجھ سے گمان رکھے گا، میرے بندے تیرے گمان کے مطابق تیرے اوپر رحمتیں نچھاور کروں گا، تیرے گناہ بھی معاف کروں گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں،
ایوب علیہ السلام کی مثال اللہ بیان کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں، کسی کو جادو ہو جاتا ہے، کوئی آدمی جناتوں کا مریض ہو جاتا ہے، کہ کوئی آدمی اپنے دکان و مکان پر کسی نے نیمبو بنا کر ڈال دیا، کسی نے ناریل بنا کر جادو پھینک دیا، نا امید ہو جاتا ہے، اور وہ بھی اس کا توڑ بنانے کے لیے نیمبو والے بابا، نارل والے بابا کے پاس جا کر تعویذ، پلیتے، گھنٹے وغیرہ کر کے، شرک کر کے، اپنے عقیدے کو ستیہ ناش کر کے اپنے ایمان کو برباد کر لیتا ہے۔ اور کوئی آدمی بیمار بنتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ تعویذ میرے بخار کو دور کرے گا، یہ تعویذ مجھے بری نظر سے بچائے گا، یہ تعویذ میرے دکانوں میں برکتیں لائے گا، یہ پلیتا، یہ فوٹو میرے دکانوں میں کن کی خیر و برکت لائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندو، تم جیسے بھی مریض کیوں نہ ہو، یاد رکھو ہر مرض کا شفا میرے پاس ہے۔ تمہارے دکانوں کے مرض کا، تمہارے جسموں کا مرض کا، تمہارے ہر قسم کے مرض کا علاج میرے پاس ہے۔ بیمار میں بناتا ہوں شفا، اور میں ہی عطا کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یاد کرو میرے بندے ایوب کو، جب وہ کافی سال تک بیمار رہا، اتنا بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا کہ اب اسے اپنی بیماری میں اللہ کی عبادت کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ اس نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے اب تکلیف ہو رہی ہے، تو بہترین رحم کرنے والا ہے، اللہ مجھ پر رحم فرما۔ جب میرے بندے ایوب نے مجھ سے دعا کی، فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کی، فکشفنا ما بہ من ضرہ، اللہ کہتا ہے ہم نے اس کی ساری بیماری اس سے دور کر دی۔ پھر اللہ کہتا ہے وآتیناہ اہلہ مثلہم معہم رحمتا من، اللہ کہتا ہے اپنی رحمت سے ہم نے اسے دوبارہ اس کا اہل دیا، اس کا خاندان دیا، اسے پریوار دیا، اسے دولتوں سے نوازا، من عندنا، ہم نے اپنی جانب سے اسے بہت کچھ نوازا، کیونکہ ہم اسے آزمانا چاہتے تھے۔ کئی سال بیمار رکھے، اس نے صبر کیا، کبھی شرک کے دامن کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی ہماری رحمت سے نا امید نہیں ہوا، ہمیشہ ہم سے دعائیں کیا۔ جب اس نے ہم پر بھروسہ رکھ کر دعا کیا، ہم نے اس کی ساری بیماری دور کر دی، ساری بیماری دور کر دی۔ پھر اللہ کہتا ہے وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، اے میری عبادت کرنے والے بندو، میری عبادت کرنے والے بندوں اور بندیوں کے لیے ایوب کے اس واقعے میں عبرت ہے۔ وَذِكْرَى، عبرت ہے، لِلْعَابِدِينَ، میری عبادت کرنے والے بندوں کے لیے اس میں عبرت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، ایوب علیہ السلام کے بعد اللہ ذکر کرتا ہے سورہ قصص میں حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں۔ زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی سالی کی بچی مریم، چھوٹی ننھی بچی، مسجد اقصی میں ہے، اس کے ہاتھ میں ایسے پھل ہیں جو پوری دنیا میں اس وقت ویسا پھل کہیں نہیں، نہ پکتا ہے نہ بکتا ہے، نہ کہیں ملتا ہے، نہ فروخت ہوتا ہے، نہ کسی کھیت میں یہ فصل اس وقت موجود ہے۔ ایسے بے موسم پھل میری بچی کھا رہی ہے۔ تو زکریا علیہ السلام نے سوال کیا، اے بچی، تم کو یہ پھل کہاں سے ملتے ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ یہ میرا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، میں اس محراب سے کپڑا ہٹاتی ہوں، تازے تازے پھل اللہ مجھے دیتا ہے، یہ اللہ کی جانب سے مجھے مل رہے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کے دل میں ایک امید جاگ گئی، ایک امید جاگ گئی کہ کون زکریا؟ اے اللہ کے نبی، 90 پر 6 سال کی عمر ہو گئی، ان کی بیوی بوڑھی بانجھ ہو گئی، امید کی کرن جاگ گئی، امید ان کے دل میں آ گئی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میری بچی کو بے موسم میں تو پھل دے سکتا ہے، تو مجھے اے اللہ بغیر عمر میں تو اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ بھلے میں بوڑھا کیوں ہو گیا ہوں، لیکن تیری رحمت سے مجھے امید ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے اللہ مجھے اولاد عطا فرما، کیونکہ تو بہترین اولاد عطا کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے زکریا علیہ السلام نے امید لگا کر دعا کی، فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کی، ووہبنا لہ یحییٰ، ہم نے اسے یحییٰ عطا کیا، واصلحنا لہ زوجہ، اور ہم نے اس کی بانجھ بیوی کو اولاد والی بیوی بنا دیا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ اللہ تعالیٰ سے نیکیاں کرنے میں آگے آگے پہل چہل کرنے والے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغْبًا وَرَهْبًا، رغبا ورہبا، اور ہمارے سے ہماری عبادت میں بہت زیادہ امیدیں لگا کر، تڑپ تڑپ کر وہ دعائیں کرنے والے، ہم سے ڈرنے والے، اور ہماری رحمت کی جانب آنے والے، عاجزگی اختیار کرنے والے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہم سے ڈرنے والے بندے تھے۔
اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج زمانے میں بہت سارے لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی. اللہ کی مشیت ہے یہ. اللہ کہتا ہے یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء ذکورا. ہم جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں, ہم جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں, ہم جسے چاہتے ہیں بیٹے بیٹیاں ملا کر دیتے ہیں, ہم جسے چاہتے ہیں اسے بانجھ بنا دیتے ہیں, لیکن جسے چاہتے ہیں شادی کے فوراً بعد دیتے ہیں, جسے چاہتے ہیں شادی کے کئی سال بعد دیتے ہیں. لیکن جب اللہ آزمانے کے لیے کئی سال تک اولادیں نہیں دیتا تو لوگ علاجیں کر 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 تھک کر نا امید ہو جاتے ہیں, اللہ کی ذات سے نا امید ہو جاتے ہیں. اب جاتے ہیں درگاہوں پہ, اب جاتے ہیں مندروں پہ, اب جاتے ہیں باباؤں کے پاس, اور وہ کوئی ملیدہ دے دیا, کوئی نیمبو دے دیا, اور کوئی وہ منتر پڑھ کر تعویذ دے دیا, اور امید لگائے بیٹھتے ہیں کہ ہم اگر فلاں بابا کے نام پر مرغا ذبح کریں گے تو ہم کو اولاد ہو جائے گی, ہم بکرا ذبح کریں گے تو اولاد ہو جائے گی, ہم وہ منتیں چڑھا کر چادر چڑھائیں گے تو اولاد ہو جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ شرک ہے, یہ کفر ہے. اولادیں دینے والا بھی اللہ ہے, اولاد لینے والا بھی اللہ ہے, عزت دینے والا اللہ ہے, ذلیل کرنے والا اللہ ہے, دولت دینے والا اللہ ہے, فقیر بنانے والا اللہ ہے, گناہوں سے بخشنے والا اللہ ہے, جنت دینے والا اللہ ہے. اللہ ہی ہے جو ساری اختیارات اپنے قبضے قدرت میں رکھتا ہے. اللہ کے ماں سوا کوئی مائی کا لال, چاہے وہ پیروں میں سے کیوں نہ ہو, پیغمبروں میں سے کیوں نہ ہو, اللہ کے ماں سوا کوئی نہ دے سکتا ہے نہ کسی سے چھین سکتا ہے. اللہ ہی ہے جو سارے مشکلوں کا مشکل کشا ہے, وہی غوث اعظم ہے, وہی مشکل کشا ہے, وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو داتا ہے, جو گنج بخش ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, لوگ اولادیں طلب کرنے کے لیے غیروں کے پاس جاتے ہیں. اللہ سورہ حج میں کہتا ہے یہ دنیا کے سارے معبودان باطلا مل کر اولاد تو کیا ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. میرے مقابلے میں ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. اولاد کہاں سے دیں گے؟ اولادوں کی ضرورت ہے. نا امید مت ہو جانا, مجھ سے امیدوں کی وابستگی رکھنا, مجھ سے دعائیں کرنا, میں تمہیں اولادیں دوں گا. اولاد اگر دیتا ہے ہماری نصیب میں وہ بہتر رہتا ہے, اگر اولاد سے محروم بھی کرتا ہے وہ ہماری مقدر میں آخرت کے لیے کوئی خیر کا اللہ پہلو رکھا رہتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اگر مانگے اللہ ضرور دے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, مانگنا بندے کا کام ہے, دینا اللہ کا اختیار ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے, یاد کرو میرے بندے موسیٰ کو. سورہ الشعراء کی 61 سے لے کر 66ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. جب بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام چلے, سامنے دریائے نیل آ گیا, پیچھے فرعون اپنا لشکر لے کر پیچھے پڑ گیا. بنی اسرائیل نے مڑ کر دیکھا کہ فرعون اپنے لشکر کو لے کر آ رہا ہے, وہ ہمیں مار دے گا, قتل کر دے گا. سامنے جائیں گے تو دریائے نیل میں ڈوب کر مریں گے, پیچھے جائیں گے تو فرعون اور اس کے لشکر کے ہاتھ سے کٹ کر مریں گے. وہ نا امید ہو گئے, بنی اسرائیل نا امید ہو گئے, اور انہوں نے کہا قال فلما ترى الجمعان, جب دو جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی, قال اصحاب موسیٰ, موسیٰ کے ساتھ رہنے والے بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون, ہم تو پکڑے گئے. قال کلا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں, ان معی ربی, میرا رب ہمارے ساتھ ہے, ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. سیہدین, وہ ضرور کوئی راہ ہمیں بتائے گا. فاوحینا الی موسیٰ, اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگائے رہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ اس امید کے مطابق موسیٰ کی جانب وحی نازل کرتا ہے, کہتا ہے ان اضرب بعصاک البحر, ان اضرب بعصاک البحر, اے موسیٰ اپنے عصا کو لو اور سمندر پر دے مارو, ہمارا حکم ہے. جیسے ہی اللہ کا حکم ملا اپنے عصا کو اللہ کا نام لے کر دریائے نیل پر مارتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم, اللہ تعالیٰ چٹانوں کی طرح دریائے نیل کے پانی کو کھڑا کر دیا, اور وہاں 12 راستے اللہ نے پیدا کر دیا. بنی اسرائیل کو باہر نکلنے کے لیے 12 راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہموار کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جہاں لوگوں کی امیدیں نا امید ہو جاتے ہیں, اللہ کی قدرت وہاں امید لے کر نکلتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت, اللہ کی مدد, وہاں امید کی مدد لے کر باہر نکلتی ہے. دنیا جہاں امپاسبل کا دروازہ بند کر دیتی ہے, یہ ناممکن ہے, ایسا ہونا ناممکن ہے. جہاں دنیا ناممکن کا دروازہ بند کر دیتی ہے, اللہ اپنی قدرت کے کرشموں سے وہاں امید کے دروازے کھول دیتا ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں,
موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بالکل ناممکن تھا۔ اب تک دنیا کے کسی مائی کے لال نے یا کسی شخص نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا کہ دریا میں راستہ نکل بیٹھے گا۔ اللہ اکبر! وہ لوگ نا امید ہو چکے تھے، اللہ نے ان کے سامنے امید کے دروازے کے طور پر سمندروں میں راستے ہموار کر دیا، اور ان جیسے مجبور لوگوں کو اللہ راستہ دے کر نکال کر باہر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتا ہے، اے میرے بندے، کبھی میری رحمت سے نا امید نہ ہو جانا۔ ابراہیم علیہ السلام کو سارے کافر لوگ، نمرود کے لشکر والے، جب ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا تھا، اب نمرود کے لشکر اور نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فیصلہ کرنے بیٹھے تو انہوں نے کہا، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، اے لوگو اگر کچھ کرنا ہی چاہتے ہو ابراہیم کو آگ میں ڈال کر جلا دو اور اپنے ٹوٹے پوٹے بتوں کی مدد کرو، اپنے معبودان کی، اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ انہوں نے کہا، قلنا، اللہ کہتا ہے ہم نے کہا، کس سے؟ یا نارو، آگ سے ہم نے کہا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے گوپن میں بٹھا کر پھینکا جا رہا تھا، وہ ابراہیم جو اللہ پہ بھروسہ کرنے والے، اللہ پہ امید لگائے رہنے والے، اپنی زبان سے یہ جملہ ابراہیم علیہ السلام کے زبان پر جاری تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیے، اللہ نے آگ سے کہا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے ابراہیم، اے آگ تو سلامتی اور ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم علیہ السلام پر۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ علی ابراہیم و ارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاخسرین، جو کچھ شرارتیں، جو کچھ مکر و فریب انہوں نے ابراہیم کے بارے میں سوچ رکھا تھا، ہم نے ان کے تمام مکر کو ناکام کر دیا۔ آگ اصلی میں آگ تھی، لیکن اس کے جلانے کی تاثیر کو ہم نے ختم کر دیا۔ دنیا کا کوئی شخص وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آگ کی شکل کی ہوتی ہوئے بھی آگ نہ جلاتے ہوئے گلے گلزار بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے لیے وہ آگ گلے گلزار بنا دیا تھا، کوئی نقصان نہیں دے رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر بھی وہ نمرود اور اس کے لشکر نے ایمان نہیں لایا۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور آگے بیان فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، نا امید کبھی نہ ہو جانا۔ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرج الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اللہ کہتا ہے جب میرے نبی کو لوگوں نے تنگ کر کے مکے سے خارج کر دیا، مکہ چھوڑ کر نکلنے پر مجبور کر دیا، ہم نے ہمارے نبی کو حکم دیا، اے نبی مکے سے ہجرت کر جائیے۔ وہ نبی اپنے دوست کو لے کر مکے سے ہجرت کر کے وہاں سے قریب میں غار میں پناہ لیتا ہے، اور وہ دو تھے اور ان دونوں میں سے ایک گھبرا گیا اور وہ کہنے لگا کہ اے نبی، اگر یہ لوگ اپنے جوتوں کی جانب، پیروں کی جانب نگاہ کرے، ہمارے اوپر نگاہ پڑ جائے گی، ہم تو پکڑے گئے، ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے زبان سے یہی جملہ جاری کرتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبرانا، ہمارے ساتھ اللہ کی ذات ہے، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے، کبھی مت گھبرانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امید کی وابستگی کے ساتھ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یا اللہ ہمارا بھروسہ تیرے اوپر ہے، تو ہی بگڑیوں کو سنوارنے والا، تو ہی مددگاروں کی مدد کرنے والا، اے اللہ تو ہی ہمارا ولی ہے، ہمارا دوست ہے، ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور ان لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، سورہ نمل کی 62 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، الہ مع اللہ، کون ہے مشکلوں کو دور کرنے والا، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو سننے والا، ان کی دعاؤں کو سننے والا، ان کی مشکلوں کو ٹالنے والا، تمہیں زمین میں خلافت دینے والا، کیا اللہ کے ماں سوا کوئی ہے؟ اللہ چیلنج کرتے ہوئے سوال کرتا ہے، اللہ کے ماں سوا کوئی ہے؟ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ ہی کی قدرت ہے جو تمہیں ہر مشکل سے نکالنے والی ہے، ہر تکلیف سے نجات دینے والی ہے۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے،
वलइन अज़क़ना अल-इंसान मिन्ना रहमतन सुम्मा नज़अनाहा मिन्हा इन्नहु लयईसुन कफूर। और अगर हम इंसान को अपनी किसी नेमत का मज़ा चखाते हैं तो इस मज़े को चखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। जब हम मज़ा चखा कर कोई नेमत इससे छीन लेते हैं, वापस निकाल लेते हैं, तो अल्लाह कहता है ये हमारी ज़ात से नाउम्मीद हो जाता है और बिल्कुल नाशुक्रा और नाफरमान बन जाता है। भाई अल्लाह ताला है, जब चाहे दौलत देता है, जब चाहे छीन लेता है, जब चाहे बंगलों में रखेगा, जब चाहे झोपड़पट्टी में रखेगा, जब चाहे कार गाड़ियों में घुमाएगा, जब चाहे पैदल घुमाएगा, जब चाहे बिरयानियाँ खिलाएगा, जब चाहे रोटी चटनी खिलाएगा। अल्लाह की ज़ात है, यह दुनिया आजमाइश की जगह है। अल्लाह कहता है जब हम किसी को अपनी नेमत देकर वापस छीन लेते हैं तो नाउम्मीद और नाशुक्रा बन जाता है। मेरे भाइयों, एक मोमिन कभी भी किसी भी हालत में नाउम्मीद नहीं होता, किसी हालत में नाशुक्रा नहीं होता। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं उदउल्लाह व अंतुम मूकिनून बिल इजाबा, तुम अल्लाह से दुआएं करो इस यकीन के साथ कि अल्लाह हमारी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। जो आदमी अल्लाह ताला दुआएं सुनेगा, अल्लाह दुआएं कबूल करेगा, इस नीयत से दुआ करेगा तो अल्लाह उसकी हर दुआ कबूल करेगा। अगर कोई आदमी शक रख कर दुआ करेगा, अल्लाह सुनता कि नहीं सुनता कि देखेंगे, अल्लाह देता कि नहीं देता कि देखेंगे, दिया तो लेंगे, नहीं दिया तो जाएंगे बाबा के पास। अगर नाउम्मीदी के साथ दुआ करेगा या गफलत भरे दिल के साथ दुआ करेगा, अल्लाह ताला उनकी कोई दुआ कबूल नहीं करता। अल्लाह कहता है इन्नल्लाह ला यस्तजीबु दुआन मिन क़ल्बिन गाफिलिन लाहिन, अल्लाह कहता है गफलत भरे दिलों की दुआएं अल्लाह कबूल नहीं करता। जो आदमी अल्लाह की रहमत से नाउम्मीदी के साथ दुआएं करता है, अल्लाह उसकी कोई दुआ कबूल नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला कहता है सूरह ज़ुमर की 53 नंबर आयत में, कुल या इबादी अल्लज़ी नसरफ़ू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरे नबी कह दीजिए मेरे बंदों से जिन्होंने गुनाह कर कर करके अपने जानों पर नाउम्मीद बन चुके हैं, ला तक़नुतू मिन रहमतिल्लाह, वो अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद होने की उनको ज़रूरत नहीं। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक वो अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए तैयार है। इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम, इसलिए कि वो अल्लाह बेशक बहुत सारे गुनहगारों को माफ करता है और वह गुनहगारों को बख्शने वाला बड़ा गफूर रहीम है। हमारे सामने मिसालें हैं, बुखारी मुस्लिम की हदीसें हैं। 90 पर 9 कत्ल करने वाला 100 कत्ल पूरे करके अल्लाह ताला मुझे माफ़ करेगा, अल्लाह मुझे माफ़ करेगा, इस उम्मीद के साथ वो निकलता है रहमतों की बस्ती की जानिब। रास्ते में इंतकाल होता है, अल्लाह उसके गुमान के मुताबिक उसे माफ़ भी करता है, उसे जन्नत में भी दाखिल करता है। और एक आदमी जिसने मरते वक्त अपने बच्चों को वसीयत किया मेरी लाश को जलाकर राख के 3 हिस्से करके बिखेर देना। जब अल्लाह इसके राख को जमा किया, इससे सवाल किया मेरे बंदे तूने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा अय अल्लाह मैं तुझसे डर गया था, तेरी पकड़ से डर गया था, अल्लाह तेरी पकड़ से बचने की खातिर मैंने ऐसे किया। अल्लाह ने कहा यही डर काफ़ी है मेरी रहमत को झंझोड़ने के लिए, तेरे गुनाह माफ़ करने के लिए, जा मैंने तेरे सारे गुनाह माफ़ कर दिया। अल्लाह ताला ने उसे माफ़ कर दिया, उस बंदे को भी अल्लाह माफ़ कर दिया। ऐसे बेशुमार वाक़ियात हैं जिनको जो लोग अल्लाह से उम्मीदें रखे, अल्लाह से रहमत की वाबस्तगियाँ रखे, अल्लाह सारे लोगों को माफ़ कर दिया। हमको भी चाहिए हर चीज़ पर अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा करें, हर चीज़ के मामले में अल्लाह ताला से मददें मांगे और हर चीज़ के मामले में ये गुमान रखे अल्लाह हमारी ज़रूर सुनेगा, अल्लाह हमारी ज़रूर मदद फरमाएगा। बस मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ इलाही हम तमाम को तेरे रहमत से उम्मीदें लगाते हुए अपनी ज़िंदगी की हर ज़रूरियात तेरे से पूरी करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह हमारे ज़िंदगी के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारी छोटी बड़ी मुश्किलों को आसान कर दे, हमारी हलाल तिजारतों में बरकत अता फ़रमा। ऐ अल्लाह हम तमाम को जिन जिन की जो भी मुश्किलात हैं, ऐ अल्लाह हर एक के मुश्किलात को तो आसान करके उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ राहत फरावानियाँ अता फ़रमा। ऐ अल्लाह जो कर्ज़दारी में मुब्तला हैं उनकी कर्ज़दारी का बंदोबस्त फरमा दे, जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कुल्ली कामिला अजिला अता फरमा। ऐ अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद बना दे। ऐ अल्लाह जो औलाद वाले हैं उनकी औलाद को नेक व सालेह बना दे। दुनिया के चप्पे चप्पे में मुसलमानों की तू मदद फरमा, उनके जानो माल की हिफाजत फरमा, उनके
عزت و آبرو کی حفاظت فرما، حرمین الشریفین کی حفاظت فرما، دنیا میں علماء حق کی حفاظت فرما، امت محمدیہ کی حفاظت فرما، دین حق کو قیامت کی صبح تک غالب کر دے۔ اے اللہ تیرے کلمے کو بلند و بالا کرنے والا دائی ہم کو بنا دے، تیرے دین پر مر مٹنے والا، چلنے والا، ایمان پر ثابت قدم رہنے والا، اسلام پر عمل پیرا ہونے والا پکا مومن ہمیں بنا دے۔ ریاکاری سے ہماری زندگیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تکبری، گھمنڈی، عداوت اور دشمنی سے ہماری حفاظت فرما، اتحاد و اتفاق سے اے اللہ مل جل کر رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری باران رحمت نازل فرما، اے اللہ ہم تمام کو اطیع اللہ و اطیع الرسول پر ہماری زندگیوں کو گامزن عطا فرما، مرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ زبانوں پر جاری فرما، مرنے کے بعد ہمارے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، خبر کے منکر و نکیر کے جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے عرش عظیم کے سائے تلے ہمیں جگہ عطا فرما، تیرے نبی کی شفاعت کبریٰ عطا فرما، تیرے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی تیرے رحمت و کرم سے عطا فرما، پل صراط پر ہم تمام کو آر اور پار فرما دے، جنت میں جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما، عذاب قبر اور عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما، جنت الفردوس میں تیرا دیدار ہم حقیروں فقیروں کو عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔